میری شادی ایک بہت امیر خاندان میں ہوئی تھی، لیکن میں نے شادی سے پہلے کبھی اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ سہاگ رات جب وہ کمرے میں آئے تو انہوں نے لائٹ بند کر دی اور کہا کہ ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ ہم روشنی میں چہرہ نہیں دکھاتے۔ مجھے عجیب لگا لیکن میں خاموش رہی۔ آدھی رات کو جب بجلی کڑکی اور روشنی ہوئی تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا اور خوف سے بے ہوش ہو گئی، کیونکہ ان کا چہرہ، میری شادی کا وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دن بظاہر تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور قیمتی دن تھا، مگر میرے دل کے اندر ایک انجانا سا خوف پل رہا تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اور مجھے کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ سب کچھ اتنا جلدی اور اتنی عجلت میں طے ہوا تھا کہ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میرے والدین بہت غریب تھے اور ہم لوگ ایک چھوٹے سے محلے میں کچی گلیوں والے مکان میں رہتے تھے، جہاں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی اور سر چھپانے کا سایہ بھی کرائے کا تھا۔ ایسے حالات میں جب شہر کے سب سے امیر اور با اثر خاندان کا رشتہ میرے لیے آیا تو میرے والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہیں لگا کہ جیسے ان کی بیٹی کی قسمت جاگ اٹھی ہے اور اب ہمارے سارے دکھ درد اور غربت کے تانے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ رشتہ کروانے والی خاتون نے لڑکے کو جو تصویر دکھائی تھی وہ کسی بھی لڑکی کا دل جیتنے کے لیے کافی تھی۔ تصویر میں وہ شخص ایک شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا رنگ دودھ جیسا صاف تھا، اس کی آنکھیں روشن اور چمکدار تھیں اور اس کے چہرے پر ایک باوقار اور دھیمی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر میں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی اور دل ہی دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ منگنی سے لے کر شادی تک مجھے اس شخص سے ملنے نہیں دیا گیا اور نہ ہی اس نے مجھے فون پر بات کرنے کی کوشش کی۔ جب بھی میں یا میرے گھر والے ملنے کی خواہش ظاہر کرتے تو لڑکے کی والدہ، جو کہ انتہائی پرشکوہ اور رعب دار خاتون تھیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی کہ بیرون ملک کاروبار کے سلسلے میں گیا ہوا ہے تو کبھی کہتی کہ وہ بہت مصروف ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہتی کہ ہمارے خاندان میں شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے۔ یہ ان بزرگوں کا رواج ہے۔ مجھے یہ باتیں عجیب تو لگتی تھیں، مگر ان کی دولت اور شان و شوکت اور حویلی نما گھر کے آگے میرے والدین خاموش رہے اور میں بھی اپنی قسمت پر بھروسہ کر کے چپ رہی کہ شاید امیروں کے طور طریقے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ شادی والے دن جب بارات آئی تو پورا علاقہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف قمقمے روشن تھے۔ مہنگی ترین گاڑیاں ہمارے چھوٹے سے گھر کے باہر کھڑی تھیں، جن کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں، اور لوگوں کا ہجوم تھا جو اس شاہانہ شادی کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ مگر اس ہنگامے اور ڈھول کی تاپ میں بھی میرے دل کی دھڑکن بے قابو تھی، کیونکہ دلہا اب بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر پھولوں کے لیے لڑوں والا سہرا باندھا تھا جو اتنا گھنا اور لمبا تھا کہ اس کا چہرہ بالکل چھپا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ بہت شرمیلا ہے اور رسومات کی وجہ سے چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ رخصتی کے وقت جب میں نے اپنے بوڑھے باپ کے گلے لگ کر الوداع کہا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوش تھے کہ ان کی بیٹی اب محلوں میں راج کرے گی، اسے اب کبھی تنگی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ محل میرے لیے کسی قید خانے اور عذاب گھر سے کم نہیں ہوگا۔ گاڑی کا سفر بہت طویل اور خاموش تھا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر میرے شوہر بیٹھے تھے۔
مگر انہوں نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ وہ بت بنے بیٹھے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا جسم اکڑا ہوا ہے اور وہ بہت گہری سانسیں لے رہے ہیں۔ جب میں سسرال پہنچی تو وہاں کا منظر ہی الگ تھا۔ وہ گھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی اور قدیم حویلی تھی، جس کی دیواریں آسمان سے باتیں کرتی تھیں اور جس کے دروازے اتنے بڑے اور بھاری تھے کہ ہاتھی بھی گزر جائے۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی خاموشی اور ویرانی کا احساس ہوا۔ حالانکہ شادی کا گھر تھا، مگر ویسا وہاں گہمی گہما اور ہنسی مذاق نہیں تھا جیسا عام طور پر شادیوں میں ہوتا ہے۔ وہاں موجود ملازم وردیاں پہنے سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ سب کسی خوف کے سائے میں جی رہے ہوں یا انہیں بولنے کی اجازت نہ ہو۔ میری ساس اور نندیں مجھے لے کر اندر گئیں۔ ان کا رویہ بہت محبت بھرا تھا، مگر ان کی محبت میں ایک عجلت اور بے چینی تھی، جیسے وہ جلد از جلد مجھے کمرے میں پہنچا کر کسی بھاری ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتی ہو۔ حویلی کے اندرونی راستے بہت لمبے اور گھماؤدار تھے۔ قیمتی قالینوں پر چلتے ہوئے مجھے اپنے قدموں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر طرف مہنگی تصاویر اور مجسمے رکھے ہوئے تھے، جو اس خاندان کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا، مگر ان بے جان چیزوں میں مجھے کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی عجائب گھر میں آ گئی ہوں، جہاں ہر چیز خوبصورت تو ہے مگر اس میں زندگی کی حرارت اور سکون نہیں ہے۔ چلتے چلتے ہم ایک بہت بڑے کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ یہ میرے اور میرے شوہر کا کمرہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی خوشبو کا ایک جھونکا آیا، جس میں گلاب اور کسی مہنگی خوشبو کی ملی جلی مہک تھی، مگر اس خوشبو کے پیچھے ایک عجیب سی بوند بھی چھپی ہوئی تھی، جسے پھولوں کی مہک میں دبانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے اور بیچ میں ایک بہت بڑا بستر تھا، جس پر مخمل کی سرخ چادر بچھی ہوئی تھی۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹی، اب یہ تمہارا گھر ہے اور تمہارا شوہر تمہارا منتظر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اور باقی خواتین کمرے سے باہر نکل گئیں اور دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی میں اس بڑے سے کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں ہتھوڑے کی بجتی سنائی دے رہی تھی۔ میں بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں کو مروڑنے لگی۔ میرا زیور مجھے بہت بھاری لگ رہا تھا اور میرا عروسی جوڑا مجھے جکڑے ہوئے تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ دیواریں مجھے گھور رہی ہیں۔ میں بار بار اس تصویر کے بارے میں سوچ رہی تھی جو مجھے دکھائی گئی تھی، اور اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی کہ میرا شوہر وہی ہینڈسم نوجوان ہے اور شاید وہ واقعی شرمیلا ہے، اس لیے سامنے نہیں آیا۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دیوار پر لگی قدیم گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی دھماکے کی طرح دماغ پر لگ رہی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مجھے دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میرا سانس جیسے رک سا گیا۔ یہ یقیناً وہی تھے۔ قدموں کی آواز بہت بھاری اور غیر ہموار تھی، جیسے کوئی بہت تھکا ہوا یا بوجھل قدموں سے گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہو۔ دروازہ آہستہ سے چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ میں نے گھونگھٹ میں سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے صرف ان کے جوتے نظر آئے جو بہت مہنگے اور چمکدار تھے، مگر ان پر گرد کی ایک تہہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئے اور بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئے۔ میرے جسم میں ایک خوف کی سنسنی دوڑ گئی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ کچھ کہیں گے، کوئی محبت بھری بات یا کوئی ایسا جملہ
جو میرے ڈر کو ختم کر دے، مگر وہ بالکل خاموش رہے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ایک عجیب سی گہری اور لمبی سانس لی، جس میں ایک طرح کی گھڑ گڑاہٹ اور خرخراہٹ تھی، جیسے ان کا گلا خراب ہو یا وہ سانس لینے میں شدید تکلیف محسوس کر رہے ہوں۔ پھر اچانک انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور دیوار پر لگے بٹن کو دبایا، جس سے کمرے کی ساری روشنیاں ایک دم بجھ گئیں اور ہر طرف گہرا اور خوفناک اندھیرا چھا گیا۔ میں ڈر کے مارے سمٹ گئی اور میرا گلا خشک ہو گیا۔ تب پہلی بار ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ان کی آواز میں وہ بھاری پن اور مردانہ کشش نہیں تھی جو میں نے تصویر دیکھ کر سوچا تھا، بلکہ ان کی آواز بہت کھردری، ٹوٹی پھوٹی اور عجیب سی تھی، جیسے وہ بہت مشکل سے الفاظ جوڑ کر ادا کر رہے ہوں۔ انہوں نے اندھیرے میں کہا کہ ڈرو مت، ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے کہ ہم اپنی دلہن کو پہلی بار روشنی میں نہیں دیکھتے، ہم اندھیرے میں ہی بات کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب اور غیر منطقی لگا، کیونکہ آج کے جدید دور میں ایسے رواج کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، مگر میں خاموش رہی، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی نصیحت یاد تھی کہ شوہر کے گھر میں زبان نہیں چلانی اور ہر حال میں صابر رہنا ہے۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف کھڑکی کے بھاری پردوں کے درمیان سے چھن کر اندر آنے والی چاندنی کی ایک بہت ہلکی سی لکیر فرش پر پڑی رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے شوہر بستر پر بیٹھ کر ایک عجیب انداز میں آگے پیچھے ہل رہے ہیں، جیسے کوئی بچہ جھول رہا ہو یا کوئی ذہنی دباؤ کا شکار شخص تھا۔ بستر کے اسپرنگ ان کے ہلنے سے بار بار آواز نکال رہے تھے۔ یہ حرکت بہت غیر معمولی اور وحشت ناک تھی، اور اس سے میرے خدشات میں اضافہ ہونے لگا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے اور برے خیالات آنے لگے کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کی تصویر میں نے دیکھی تھی؟ کیا تصویر والا شخص اتنا عجیب اور غیر متوازن رویہ اپنا سکتا ہے؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ تھکے ہوئے ہیں، یا شاید وہ واقعی بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے کانپتی ہوئی دھیمی آواز میں پوچھا کہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ میری بات سن کر وہ ایک دم رک گئے اور پھر زور زور سے سانس لینے لگے، جیسے وہ کسی غصے یا جوش کے عالم میں ہوں۔ ان کی سانسوں کی آواز اندھیرے میں بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی جنگلی جانور میرے قریب ہانپ رہا ہو۔ پھر انہوں نے کوئی جواب دیے بغیر کچھ عجیب سے الفاظ بڑبڑانا شروع کر دیے جو میری سمجھ سے بالکل باہر تھے۔ وہ الفاظ اتنی تیزی سے اور الجھے ہوئے انداز میں بول رہے تھے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہیں، یا وہ خود سے باتیں کر رہے ہیں، یا ہواؤں سے محو گفتگو ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ ماروں، اٹھ کر بھاگ جاؤں اور روشنی جلا دوں، مگر میرے پاؤں منو وزنی ہو چکے تھے۔ خوف نے مجھے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی غلط جگہ پھنس گئی ہوں۔ اس امیر کبیر حویلی کی دیواروں کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور کالا راز چھپا ہے جو مجھ سے اور میرے گھر والوں سے جان بوجھ کر پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ باہر موسم بھی خراب ہونے لگا تھا اور تیز ہواؤں کی وجہ سے کھڑکیاں کھڑکھڑا رہی تھیں، جس سے ماحول اور بھی زیادہ ڈراؤنا اور پراسرار ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بستر پر کھسکتے ہوئے میرے قریب آ رہے ہیں۔ ان کے جسم سے ایک عجیب سی مہک آ رہی تھی جو کسی مہنگے عطر کی نہیں، بلکہ دوائیوں، پسینے اور پرانی سیلن کی ملی جلی بو تھی۔ یہ بو مجھے متلی میں مبتلا کر رہی تھی اور میرا سر چکرا رہا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو ان کا ہاتھ بہت سخت، کھردرا اور ٹھنڈا تھا، اور پسینے سے شرابور تھا۔
ان کی انگلیاں بے ترتیب انداز میں میرے ہاتھ کو دبا رہی تھیں، جیسے انہیں اندازہ ہی نہ ہو کہ کتنی طاقت استعمال کرنی ہے۔ وہ میرے ہاتھ کو کوئی کھلونا سمجھ رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو انہوں نے اندھیرے میں ایک عجیب سی ہنسی کی۔ وہ ہنسی خوشی باش کی انسان کی نہیں، بلکہ اس میں ایک وحشت، پاگل پن اور شیطانیت تھی۔ اس ہنسی نے میرے بدن میں سرد لہر دوڑا دی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ کچھ بہت غلط ہے۔ یہ وہ شہزادہ نہیں ہے جس کے خواب میں نے دیکھے تھے۔ یہ رویہ، یہ آواز، یہ بو، یہ سب کچھ اس تصویر سے میل نہیں کھاتا تھا جو میرے ذہن میں نقش تھی۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا کہ کیا میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے؟ کیا میرے والدین کو بے وقوف بنایا گیا ہے؟ مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دروازہ بند تھا اور میں اس کمرے میں اس انجان اور عجیب شخص کے ساتھ قید تھی اور باہر پہرے دار کھڑے تھے۔ میں صرف دعا کر سکتی تھی کہ یہ رات جلد از جلد گزر جائے اور صبح کا سورج نکلے تاکہ میں حقیقت جان سکوں۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی قدرت اپنا کھیل رچانے والی ہے اور وہ راز جو اندھیرے میں چھپایا گیا تھا وہ ایک آسمانی بجلی کی چمک کے ساتھ میرے سامنے آنے والا ہے۔ میں کونے میں دبکی بیٹھی تھی اور میری آنکھیں اندھیرے میں پھاڑ پھاڑ کر اس سائے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں جو اب بالکل میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا گرم اور بدبودار سانس اب میرے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا اور وہ مسلسل کچھ نہ کچھ بڑبڑائے جا رہا تھا جس میں مجھے صرف مار دو، بھاگ جاؤ، خون جیسے خوفناک الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ میری ہمت مجھے جواب دے رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دم ابھی کے ابھی گھٹ جائے گا۔ تبھی باہر بادل زور سے گرجا اور بجلی کڑکی، جس کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے کمرے میں تیز نیلی روشنی ہوئی اور اسی روشنی کا مجھے انتظار تھا، یا شاید اسی روشنی سے مجھے ڈرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو کچھ ہونے والا تھا وہ میری برداشت سے باہر۔ اس آسمانی بجلی کی تیز اور چندھیاتی ہوئی روشنی نے کمرے کے ہر کونے کو ایک لمحے کے لیے دن کی طرح روشن کر دیا تھا، اور اسی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میری نظر سامنے بیٹھے اس وجود پر پڑی تو میرے حلق میں اپنی ہی چیخ گھٹ کر رہ گئی، کیونکہ وہ منظر کسی بھی انسانی سوچ سے زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ اس مختصر سے لمحے میں مجھے جو دکھائی دیا وہ کوئی سجا سنورا دلہا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ہیولا جو بستر پر اکڑو بیٹھا تھا۔ اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے، اس کا جسم کسی مہذب انسان کی طرح سیدھا نہیں تھا، بلکہ وہ جانوروں کی طرح اپنے گھٹنے اور ہاتھوں کے بل جھکا ہوا تھا۔ روشنی غائب ہوتے ہی دوبارہ کمرے میں وہی خوفناک اور جان لیوا اندھیرا چھا گیا، مگر وہ ایک تصویر میرے ذہن کے پردوں پر کسی دہکتے ہوئے انگارے کی طرح نقش ہو گئی تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، میرے دانت خوف سے بج رہے تھے، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا وہم ہے، شاید بجلی کی چمک اور میرے خوف نے مل کر کوئی ڈراؤنی شکل تخلیق کر لی ہے، مگر میرا دل جانتا تھا کہ حقیقت اس سے بھی زیادہ تلخ ہے۔ اندھیرا ہوتے ہی اس شخص کی طرف سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی جانور غرایا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک پاگلوں والی ہنسی کی آواز نے کمرے کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ ہنسی اتنی بھیانک اور بے ہنگم تھی کہ مجھے لگا جیسے کمرے کی دیواریں بھی اس سے خوف زدہ ہو کر سکڑ رہی ہیں۔ وہ ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، کبھی وہ بہت اونچی ہو جاتی اور کبھی سسکیوں میں بدل جاتی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی پاگل خانے کے
سب سے خطرناک وارڈ میں قید ہو گئی ہوں، جہاں عقل اور ہوش کا کوئی گزر نہیں ہے۔ میں نے خود کو مزید کونے میں دبا لیا اور اپنی چادر کو اپنے گرد سختی سے لپیٹ لیا، جیسے یہ کپڑے کا ٹکڑا مجھے اس آنے والی آفت سے بچا سکے گا۔ باہر طوفان زور پکڑ چکا تھا، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر گالیوں کی طرح برس رہی تھیں اور ہوا کے جکڑ حویلی کی بنیادوں کو ہلا رہے تھے، مگر کمرے کے اندر کا طوفان باہر کے موسم سے کہیں زیادہ تباہ کن تھا۔ میرے شوہر یا وہ جو کوئی بھی تھا اب بستر سے نیچے اتر چکا تھا۔ مجھے قالین پر اس کے گھسٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل چل رہا تھا جیسے کوئی 4 ٹانگوں والا جانور چلتا ہے۔ اس کے ناخن قالین کو کھرچ رہے تھے اور اس کے منہ سے مسلسل رال ٹپکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ سب کیا تماشا ہے، مگر جواب میں صرف وہی وحشیانہ ہنسی اور عجیب و غریب بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اماں نے کہا تھا گڑیا ملے گی، اماں نے کہا تھا کھیلنا ہے، مجھے کھیلنا ہے۔ اس کے ان الفاظ نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے کہ کیا یہ شخص مجھے اپنی دلہن نہیں بلکہ کوئی کھلونا سمجھ رہا ہے؟ کیا میری ساس نے مجھے کسی بہو کے طور پر نہیں بلکہ اپنے اس ذہنی مریض بیٹے کے دل بہلانے کے لیے خریدا ہے؟ یہ سوچ آتے ہی مجھے اپنے والدین کی سادگی اور اس امیر خاندان کی مکارانہ چال پر شدید غصہ اور رونا آیا، مگر یہ وقت رونے کا نہیں تھا بلکہ اپنی جان بچانے کا تھا، کیونکہ وہ شخص اب اندھیرے میں میری موجودگی کو سونگھتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے اس کی بھاری سانسوں کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی تاکہ دروازے تک پہنچ سکوں، مگر میرا بھاری لہنگا میرے پیروں میں الجھ گیا اور میں قالین پر گر پڑی۔ میرے گرنے کی آواز سن کر وہ شخص تیزی سے میری طرف لپکا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر چھپٹتا ہے۔ اس نے اندھیرے میں میرا پاؤں پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی جیسے لوہے کا شکنجا ہو۔ میں نے چیخ ماری اور اپنا پاؤں چھڑانے کے لیے دوسرے پاؤں سے اسے ٹھوکریں مارنے لگی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ گڑیا بھاگ نہیں سکتی، گڑیا میری ہے۔ میں نے پوری طاقت لگا کر اسے دھکا دیا تو وہ پیچھے جا گرا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس کا رونا کسی بچے جیسا تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی درندگی تھی، جیسے اسے اپنا کھلونا چھن جانے کا دکھ ہو۔ میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے میں نے دروازے کا ہینڈل تلاش کیا اور اسے پوری طاقت سے گھمایا، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ دروازہ باہر سے لاک تھا، یعنی یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ مجھے اس کمرے میں اس درندے کے ساتھ قید کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا تاکہ میں بھاگ نہ سکوں۔ میں نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا اور زور زور سے چلائی کہ خدا کے لیے دروازہ کھولو، کوئی ہے مجھے بچاؤ، مگر میری آواز اس بڑے سے کمرے میں اور باہر کے طوفان کے شور میں دب کر رہ گئی۔ حویلی کے موٹے دروازوں اور دیواروں سے آواز باہر جانا ناممکن تھا۔ مجھے اپنی ساس کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آیا جب وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر جا رہی تھیں۔ اب سمجھ آیا کہ ان کی اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنی بڑی صفاقی چھپی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ اپنی معصوم بہو کو کس جہنم میں دھکیل رہی ہیں، مگر اپنی خاندانی انا اور اپنے پاگل بیٹے کی ضد پوری کرنے کے لیے انہوں نے میری زندگی کی قربانی دے دی تھی۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور مایوسی نے مجھے گھیر لیا۔
وہ شخص جو کچھ دیر پہلے رو رہا تھا اب اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ یہ خاموشی اس کے شور سے زیادہ خطرناک تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اب کمرے کے کس کونے میں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اچانک مجھے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شاید اس نے میز پر رکھا ہوا کوئی گلدان توڑ دیا تھا۔ پھر مجھے اس کے چبانے کی آوازیں آئیں، جیسے وہ کچھ کھا رہا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کہیں وہ کانچ تو نہیں چبا رہا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے اب کائی آنے لگی۔ وہ شخص مکمل طور پر پاگل اور وحشی تھا اور میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خوشبو اب مکمل طور پر دم توڑ چکی تھی اور اس کی جگہ خون اور گندگی کی بو نے لے لی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں ساری رات اسی طرح دروازے کے ساتھ دبکی رہوں تو بچ جاؤں گی، مگر میری یہ امید بھی دم توڑ گئی جب میں نے محسوس کیا کہ وہ دوبارہ میری طرف آ رہا ہے۔ اس بار وہ خاموش نہیں تھا بلکہ غصے میں تھا۔ شاید اسے بھوک لگی تھی یا اسے میرے دروازے کے پاس ہونا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ غراتے ہوئے بولا کہ ادھر آؤ گڑیا، اندھیرا اچھا ہے، روشنی گندی ہے۔ اس کی آواز اب بالکل میرے سر پر تھی۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ مارا تو میری انگلیوں سے لکڑی کا کوئی بھاری ٹکڑا ٹکرایا۔ شاید یہ کوئی آراشی مجسمہ تھا۔ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اگر اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں اپنے دفاع میں اس کے سر پر مار دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اس پاگل پن کا شکار نہیں بنوں گی۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے میرے بالوں کو مٹھی میں بھر لیا۔ اس نے اتنے زور سے بال کھینچے کہ میری چیخ نکل گئی۔ درد کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا چہرہ اپنے قریب کیا۔ اس کے منہ کی بدبو اتنی شدید تھی کہ میرا سانس رکنے لگا۔ اس نے میرے چہرے کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ لیس دار تھے اور گندے تھے۔ وہ میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کرنے لگا کہ تم بہت نرم ہو، بالکل اس بلی کی طرح جسے میں نے مار دیا تھا۔ یہ سن کر میرے بدن میں خوف کی آخری حد بھی پار ہو گئی۔ یہ شخص صرف پاگل نہیں بلکہ یہ ایک قاتل بھی ہو سکتا تھا، جس نے شاید پہلے بھی جانوروں یا انسانوں کو نقصان پہنچایا ہو، اور اس کے خاندان نے دولت کے زور پر اس کے جرائم چھپا رکھے ہوں۔ میں نے پوری طاقت جمع کی اور وہ بھاری مجسمہ اس کے کندھے پر دے مارا اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس نے میرے بال چھوڑ دیے۔ میں دوبارہ اندھیرے میں دوسری طرف بھاگی۔ اب ہم دونوں کے درمیان چوہے بلی کا کھیل چل رہا تھا۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا اور میں اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے چھپ رہی تھی۔ مگر یہ کمرہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آخر کار ایک بند جگہ تھی اور میں کب تک بھاگ سکتی تھی۔ میرا سانس پھول چکا تھا اور پیاس سے میرا حلق کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ کاش انہوں نے دولت کی چمک نہ دیکھی ہوتی، کاش انہوں نے چھان بین کی ہوتی، کاش انہوں نے مجھے اس اندھے کنویں میں نہ دھکیلا ہوتا۔ لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب مجھے خود لڑنا تھا۔ اچانک بجلی دوبارہ کڑکی اور اس بار یہ بجلی صرف ایک لمحے کے لیے نہیں چمکی بلکہ مسلسل کئی سیکنڈ تک آسمان پر چمکتی رہی، جس سے کمرے میں کافی دیر تک روشنی رہی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ہر پردہ اٹھ گیا، ہر راز فاش ہو گیا اور حقیقت اپنی تمام تر بھیانک شکل کے ساتھ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں بستر کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی اور وہ شخص کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس مسلسل روشنی میں نے اس کا چہرہ بالکل صاف اور واضح دیکھا، اور وہ چہرہ دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ وہ شخص وہ نہیں تھا جس کی تصویر مجھے دکھائی گئی تھی۔ دور دور تک اس کا اس ہینڈسم نوجوان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
میرے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ ایک ادھیڑ عمر کا دیو ہیکل انسان تھا، جس کا سر ضرورت سے زیادہ بڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر گہری جھریاں تھیں اور آنکھیں بے نور اور بھینگی تھیں، جن میں صرف وحشت ناچ رہی تھی۔ اس کا نچلا ہونٹ لٹکا ہوا تھا، جس سے مسلسل رال بہہ کر اس کے مہنگے لباس کو خراب کر رہی تھی۔ اس کے دانت پیلے اور ٹیڑھے میڑے تھے اور چہرے پر جا بجا ناخنوں سے کھرچنے کے زخم تھے، جیسے وہ خود کو نوچتا رہا ہو۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کی شکل اس تصویر والے لڑکے سے بالکل مختلف ہونے کے باوجود اس کے نقوش میں ایک ہلکی سی مماثلت تھی، جس نے مجھے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کوئی اجنبی بلکہ اسی ہینڈسم لڑکے کا بڑا بھائی ہے جو ذہنی اور جسمانی طور پر معذور اور پاگل ہے۔ مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کے دو بیٹے تھے، ایک وہ ہینڈسم اور ایک کامیاب بیٹا جس کی تصویر دکھا کر دنیا کو دھوکہ دیا جاتا تھا اور رشتہ طے کیا جاتا تھا، اور دوسرا یہ پاگل اور وحشی بیٹا جسے گھر کے تاخانے یا کسی خفیہ کمرے میں چھپا کر رکھا جاتا تھا، لیکن اس کی شادی کروانے کے لیے اور شاید اس کی وحشت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے چھوٹے بھائی کی تصویر استعمال کی اور سہاگ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر مجھے اس درندے کے حوالے کر دیا۔ یہ دھوکہ اتنا بڑا اور گھناؤنا تھا کہ میرا ذہن اسے قبول کرنے سے بھی انکاری تھا۔ وہ ہینڈسم لڑکا محض ایک اشتہار تھا، ایک جھوٹا خواب تھا جو مجھے دکھایا گیا تاکہ میں اس جال میں پھنس جاؤں، اور یہ پاگل شخص جو ہے حقیقت تھی، جو اب میرے سامنے کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ اس نے روشنی میں مجھے دیکھ لیا تھا اور اب وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی خوشی تھی، جیسے بچے کو گمشدہ کھلونا مل گیا ہو۔ میں دیوار سے لگ گئی، میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اس امیر خاندان نے میری لاش بھی شاید اسی حویلی میں دفن کر دینی تھی، اور باہر کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی تھی۔ اس نے قریب آ کر اپنا لیسدار ہاتھ میرے گلے کی طرف بڑھایا۔ میں نے آخری بار اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک زوردار چیخ ماری، اور پھر خوف کی شدت سے میرا دماغ سن ہو گیا اور میں اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری لمحے جو بات میرے دماغ میں گونجی وہ یہی تھی کہ دولت صرف سہولت نہیں خریدتی، بلکہ دولت انسانوں کے ضمیروں کو بھی خرید لیتی ہے۔ غریبوں کی بیٹیوں کو خواب دکھا کر انہیں جہنم میں بھیج دیتی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں دوپہر کی تیز دھوپ کھڑکیوں کے راستے اندر داخل ہو رہی تھی اور فرش پر بچھے قالینوں کو روشن کر رہی تھی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، جیسے کسی نے ہتھوڑے برسائے ہوں۔ میرا پورا جسم ایسے دکھ رہا تھا جیسے مجھے بہت اونچائی سے نیچے پھینکا گیا ہو۔ میں کچھ لمحوں تک بالکل سن حالت میں بستر پر پڑی رہی اور چھت کو گھورتی رہی۔ میرا دماغ ابھی تک پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بہت برا اور خوفناک خواب دیکھ کر اٹھی ہوں۔ ایک ایسا خواب جس میں اندھیرا تھا، بارش تھی، چیخیں تھیں اور ایک وحشی انسان تھا۔ مگر جیسے ہی میں نے کروٹ لینے کی کوشش کی، میرے بازو اور کندھے میں اٹھنے والی شدید ٹھیس نے مجھے بتا دیا کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک تلخ حقیقت اور جان لیوا حقیقت تھی جو میرے ساتھ پیش آ چکی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ گلدان جو رات کو ٹوٹا تھا اس کی کرسیاں وہاں نہیں تھیں۔ وہ کرسی جو الٹ گئی وہ بالکل سیدھی رکھی ہوئی تھی اور فرش پر کہیں بھی رال یا گندگی کا نام و نشان نہیں تھا۔
سب کچھ اتنے سلیقے سے رکھا ہوا تھا جیسے رات کو یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو، یہاں تک کہ میرے کپڑے بھی جو رات کو بھاگتے ہوئے خراب ہو گئے تھے اب مجھے اپنے بدن پر نہیں بلکہ ایک کرسی پر تاکیے ہوئے نظر آئے، اور میں نے خود کو ایک صاف ستھرا نائٹ سوٹ پہنے ہوئے پایا۔ یہ دیکھ کر میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا کہ میری بے ہوشی کے دوران کسی نے میرے کمرے میں آ کر نہ صرف صفائی کی بلکہ میرے کپڑے بھی تبدیل کیے۔ اس کا مطلب تھا کہ گھر کے لوگ پوری طرح باخبر تھے کہ یہاں کیا ہوتا ہے، اور وہ اس گند کو چھپانے کے ماہر تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور زور سے چیخوں اور پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، مگر میرا گلا خشک ہو چکا تھا اور آواز نکلنا محال تھا۔ میں بستر سے نیچے اتری تو میرے پیر کانپ رہے تھے۔ میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو میں خود کو پہچان نہیں سکی۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، میرے ماتھے پر نیل پڑا ہوا تھا، میری گردن پر خراشوں کے نشان تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ رات کو اس وحشی نے مجھے کس طرح نوچا تھا۔ ابھی میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور میری ساس ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر وہی مصنوعی اور زہریلی مسکراہٹ تھی جو میں نے شادی سے پہلے دیکھی تھی۔ وہ ایسے اطمینان سے چلتی ہوئی آئیں جیسے کوئی عام صبح ہو اور ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے ناشتہ لائی ہو۔ انہوں نے ٹرے میز پر رکھی اور بڑے پیار سے کہا کہ ارے میری گڑیا اٹھ گئی، چلو جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے گرما گرم ناشتہ لائی ہوں، دیکھو میں نے تمہارے پسند کے پراٹھے بنوائے ہیں۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی عورت اتنی بے حس اور مکار کیسے ہو سکتی ہے کہ رات کو اپنی بہو کو ایک درندے کے حوالے کرنے کے بعد صبح اتنے سکون سے پراٹھوں کی بات کرے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے پوری طاقت سے ناشتے کی ٹرے کو ٹھوکر ماری اور وہ فرش پر جا گری۔ چائے کا کپ ٹوٹ گیا اور ہر طرف کھانا بکھر گیا۔ میری ساس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں ایک سرد مہری آ گئی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ یہ ڈرامہ بند کریں، مجھے بتائیں کہ وہ جانور کون تھا جو رات کو اس کمرے میں تھا، اور وہ شخص کہاں ہے جس کی تصویر آپ لوگوں نے مجھے دکھائی تھی۔ میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا گیا؟ مجھے جواب چاہیے، ورنہ میں ابھی پولیس کو بلا لوں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ اس حویلی کی دیواروں کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر میری ساس کے چہرے پر ذرا بھی خوف یا شرمندگی کے آثار نمودار نہیں ہوئے، بلکہ وہ بڑے سکون سے کرسی پر بیٹھ گئیں اور اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے بولیں کہ دیکھو بیٹی، آواز نیچی رکھو، یہ شریفوں کا محلہ ہے اور ہماری حویلی کی عزت پورے شہر میں مشہور ہے۔ اگر تم تماشا کرو گی تو بدنامی ہماری نہیں تمہاری ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ نئی نویلی دلہن پاگل ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں کہ تمہیں جو تصویر دکھائی گئی تھی وہ میرے چھوٹے بیٹے دانیال کی تھی جو امریکہ میں ہوتا ہے اور بہت کامیاب بزنس مین ہے۔ وہ شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، لیکن میرا یہ بڑا بیٹا جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے، اس کا نام جنید ہے۔ یہ بچپن سے ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا دماغ پوری طرح نہیں بڑھا اور اس کے اندر غصہ اور وحشت زیادہ ہے، مگر ہے تو یہ میرا بیٹا ہی نا، اس کی بھی تو کچھ ضرورتیں ہیں، اس کا بھی تو حق ہے کہ اس کی شادی ہو، اس کا گھر بسے۔ میں کب تک اس کی دیکھ بھال کرتی؟ ملازم اس سے ڈرتے ہیں اور یہ تنہائی سے بالکل گھبراتا ہے، اس لیے ہمیں ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی
جو اس کو سنبھال سکے، اس کے ساتھ رہ سکے اور اس کے بچے پیدا کر سکے تاکہ ہماری نسل آگے بڑھ سکے۔ ان کی یہ بے شرم اور گھناؤنی وضاحت سن کر میرا سر چکرا گیا۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا اور کہا کہ آپ نے اپنی نسل بڑھانے اور اپنے پاگل بیٹے کو سنبھالنے کے لیے میری زندگی برباد کر دی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، آپ نے جھوٹ بولا، یہ شادی نہیں، یہ سودا ہے، آپ نے مجھے خریدا ہے۔ میری ساس نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں بالکل، ہم نے تمہیں خریدا ہے اور اچھی خاصی قیمت دے کر خریدا ہے۔ تمہارے باپ کو جو 50 لاکھ روپے نقد دیے تھے وہ کیا تھے؟ وہ تمہاری قیمت ہوتی تھی۔ تمہارے والدین جانتے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ کوئی امیر خاندان غریبوں کے گھر رشتہ لے کر کیوں جائے گا؟ اتنی رقم دیکھ کر انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہم نے بھی کچھ نہیں بتایا، تو یہ سودا دونوں طرف سے برابر کا ہوا۔ اب تم یہاں کی بہو اور تمہیں یہیں رہنا ہے۔ جنید تھوڑا عجیب ضرور ہے مگر وہ دل کا برا نہیں ہے۔ اگر تم پیار سے پیش آؤ گی تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ رات کو شاید تم نے اسے ڈرا دیا ہوگا، اس لیے وہ بگڑ گیا۔ دیکھو بیٹی، عیش کرو، اتنے بڑے گھر کی مالکن ہو، زیور، کپڑے، کھانا پینا سب کچھ ملے گا، بس رات کو اس کے کمرے میں اس کے ساتھ سونا ہے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ غریب گھروں کی لڑکیاں تو ویسے بھی ساری زندگی دکھوں میں گزار دیتی ہیں، یہاں کم از کم تمہیں دولت تو مل رہی ہے۔ ان کی باتیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ مجھے اپنے والدین پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی انہوں نے پیسے لے کر مجھے بیچا ہے یا انہیں بھی میری طرح اندھیرے میں رکھا گیا تھا، لیکن فی الحال یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے اس جہنم سے نکلنا تھا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے اور نہ ہی میں اس پاگل خانے میں ایک پل مزید رہوں گی۔ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھی تو میری ساس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ، دروازہ کھلا ہے، مگر جانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ جب تم واپس اپنے گھر جاؤ گی تو تمہارے والدین کیا کہیں گے۔ وہ پیسے جو انہوں نے قرضے میں دے دیے ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر لی ہیں، وہ کہاں سے واپس کریں گے؟ اور ہمارے خاندان کا اثر و رسوخ تم جانتی ہو۔ تم نے باہر جا کر زبان کھولی تو ہم ثابت کر دیں گے کہ تم خود ذہنی مریضہ ہو اور شادی کی پہلی رات ہی پاگل پن کا دورہ پڑنے پر بھاگ گئی ہو۔ ہمارے پاس ہسپتالوں کے سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے بہت پیسے ہیں، دنیا ہماری بات مانے گی، ایک غریب لڑکی کی نہیں۔ یہ سن کر میرے قدم رک گئے۔ ان کی دھمکی میں وزن تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ لوگ کتنے طاقتور ہیں اور میں کتنی کمزور، مگر پھر میرے ذہن میں رات کا وہ منظر گھوم گیا جب میں وحشی میرے اوپر جھکا ہوا تھا اور اس کی رال میرے چہرے پر گر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بدنامی اور بھوک سے مر جانا اس درندے کے ساتھ جینے سے بہتر ہے۔ میں نے مڑ کر اپنی ساس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ مجھے منظور ہے، میں سڑکوں پر بھیک مانگ لوں گی یا مر جاؤں گی، مگر اپنی عزت کا سودا مزید نہیں کروں گی۔ آپ کی دولت آپ کو مبارک ہو، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حویلی کے برآمدے میں سناٹا تھا۔ ملازم مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے مگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید انہیں میری ساس کا اشارہ نہیں ملا تھا یا شاید وہ خود بھی اس ظلم کے خاموش تماشائی تھے اور دل ہی دل میں چاہتے تھے کہ کوئی تو اس قید سے آزاد ہو۔ میں ننگے پاؤں ہی سیڑھیاں اتر کر بڑے دروازے کی طرف بھاگی۔ میرا دل
زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی پیچھے سے کوئی آئے گا اور مجھے پکڑ لے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شاید میری ساس کو یقین تھا کہ میں ڈر کر واپس آ جاؤں گی، یا انہیں اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا کہ انہیں لگا کہ میں کہیں جا ہی نہیں سکتی۔ جب میں نے وہ بھاری لوہے کا گیٹ کھولا اور سڑک پر قدم رکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے صدیوں بعد کھلی فضا میں سانس لی ہو۔ میں نے مڑ کر اس عالی شان حویلی کو دیکھا جو باہر سے جنت اور اندر سے جہنم تھی، اور پھر میں نے دوڑ لگا دی۔ میں سڑکوں پر پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ میں ابھی تک اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ تھی، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اپنے گھر پہنچنا تھا۔ جب میں اپنے محلے میں پہنچی اور اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے والد نے دروازہ کھولا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ میں اندر داخل ہوئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں بھی آ گئی اور وہ دونوں مجھے دلاسا دینے لگے۔ جب میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی کہ کس طرح مجھے دھوکہ دیا گیا ہے اور وہ لڑکا پاگل ہے، تو میرے والدین کے چہروں پر جو تاثرات تھے، انہوں نے میرا دل مزید توڑ دیا۔ وہ حیران تو تھے، مگر ان کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ میرے باپ نے اپنا سر جھکا لیا۔ میری ماں رونے لگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میری ساس سچ کہہ رہی تھی۔ انہیں شاید پوری حقیقت نہیں معلوم تھی، مگر انہیں یہ ضرور اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے اتنی بڑی رقم خاموشی سے قبول کر لی گئی تھی۔ میرے باپ نے دھیمی آواز میں کہا کہ بیٹی، اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے اور تم طلاق یافتہ کہلواؤ گی۔ معاشرہ کیا کہے گا؟ میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، مگر اس بار میں خاموش نہیں رہی۔ میں نے کہا کہ بابا، معاشرے کے ڈر سے آپ مجھے کسائی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ آپ نے غربت سے ڈر کر میری قربانی دے دی، مگر میں اب واپس نہیں جاؤں گی، چاہے آپ مجھے گھر سے نکال دیں۔ مجھے وہ 50 لاکھ نہیں، اپنی جان پیاری ہے۔ اس واقعے کو اب کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں نے عدالت میں خلا کا مقدمہ دائر کیا، جس میں ان امیروں نے بہت رکاوٹیں ڈالیں، مجھے پاگل ثابت کرنے کی کوشش کی، میرے کردار پر کیچڑ اچھالا، مگر سچ کی ایک طاقت ہوتی ہے، اور شاید قدرت کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ کچھ نیک لوگوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اس عذاب سے قانونی طور پر آزادی مل گئی، مگر قانونی آزادی کا مطلب ذہنی آزادی نہیں ہے۔ آج بھی جب بادل گرجتے ہیں یا بجلی کڑکتی ہے تو میں کمرے کے کونے میں چھپ جاتی ہوں۔ مجھے آج بھی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اور میری نیندوں میں وہی وحشیانہ ہنسی گونجتی رہتی ہے۔ میں نے شادی کے نام سے ہی توبہ کر لی ہے، کیونکہ میرا بھروسہ صرف اس خاندان سے نہیں بلکہ دنیا کے ہر رشتے سے اٹھ چکا ہے۔ وہ راز جو اس رات بجلی کی روشنی میں فاش ہوا تھا، اس نے میری بصارت کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا تھا۔ مجھے اب ہر خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک درندہ چھپا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ہر امیر گھرانہ مجھے ایک مقتل گاہ لگتا ہے۔ میں زندہ تو ہوں، مگر میری روح اس رات اس حویلی کے بند کمرے میں مر گئی تھی، اور اب جو باقی ہے وہ صرف ایک سانس لیتا ہوا وجود ہے، جو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے زندہ ہے کہ کبھی بھی چمکتی ہوئی چیزوں اور دولت کی ریل پیل پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ اکثر سب سے زیادہ خوفناک سانپ انہی ریشمی بستروں میں چھپے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑے ناسور انہی سنہری نقابوں کے پیچھے پل رہے ہوتے ہیں۔ یہ میری کہانی ہے، ایک ایسی دلہن کی کہانی جس نے سہاگ رات کو خوابوں کا شہزادہ نہیں
بلکہ حقیقت کا آفریت دیکھا، اور جس نے یہ سیکھا کہ اندھیرا صرف روشنی کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے، بلکہ اندھیرا وہ نیت ہے جو انسان کو انسان کا گوشت کھانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ لالچ ہے جو والدین کو اپنی اولاد کا سوداگر بنا دیتا ہے۔